Assalamu alaikum. Islam encourages voluntary fasting on specific days for great reward, while discouraging excess and hardship, emphasizing balance, continuity, and adherence to proper rulings in the act of worship. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. روزه های نفلی روزه نفل به محض شروع واجب می شود مگر در روزه هایی که در آنها گرفتن روزه صحیح نیست مانند عیدین و 3 روز ایام تشریق نفل روزے شروع کرتے ہی لازم ہو جاتے ہیں البتہ وہ دن اس سے مستثنا ہے جن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے جیسے دونوں عیدین اور ایام تشریق کے 3 دن افطار روزه یا نفل بدون عذر صحیح است اگر عذری پیش آمد افطار جایز است و بعداً قضا بجا آورده شود نفل روزہ بلا عذر توڑنا درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو افطار کرنا جائز ہے اور بعد میں اس کی قضا ادا کی جائے گی گرفتن روزه در ایام تشریق و عیدین حرام است اگر کسی روزه گرفت واجب است افطار کند و قضا هم لازم نیست ایام تشریق اور عیدین میں روزہ رکھنا حرام ہے اگر کسی نے ان دنوں روزہ رکھ لیا تو اس پر افطار کرنا واجب ہے اور اس کی قضا بھی لازم نہیں روزه 6 روز شوال کے 6 روزے گرفتن روزه 6 روز شوال بعد از عید الفطر ثواب بسیار دارد و در حدیث آمده که هر کس آن 6 روز را روزه گرفت گویا همه یہ سال را روزه گرفته است عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا پیامبر اکرم در شعبان اغلب اوقات روزے میں گرفتند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر اوقات روزہ رکھتے تھے روزے سے روزے ہر مہینے کے 3 روزے گرفتن سے روز در ہر ماہ سنت است گاہی پیامبر اکرم ایام 20 یعنی 13 14 و 15 ہر ماہ را روزے میں گرفتند ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سنت ہے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 یعنی ہر مہینہ کی 13 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے و گاہی اول ماہ گاہی آخر ماہ گاہی از ہر 10 روز 1 روز و گاہی دوشنبے پنجشنبے و بالعکس روزے میں گرفتند اور کبھی مہینے کے شروع میں کبھی آخر میں کبھی ہر 10 دن میں 1 دن اور کبھی ہر پیر اور جمعرات اور کبھی اس کے برعکس روزہ رکھا کرتے تھے روزے عرفہ و عرفہ اور عاشورہ کا دن کا روزے گرفتن روزے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ نیز ثواب بسیار دارد عرفہ کا دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے ہمچنین روزے گرفتن روزے عاشورہ 10 محرم بسیار ثواب دارد و مستحب است که 1 روز قبل از عاشورہ یا بعد از عاشورہ هم روزه بگیرد تا مشابه به یهودیان نشود اسی طرح عاشورہ کے دن 10 محرم کا روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کا باعث ہے اور مستحب یہ ہے کہ عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو کراہت صوم دہر و صوم وصال ہمیشہ روزہ رکھنے اور وصال کے روزے کی کراہت صوم دہر یعنی روزے های زندگی را روزے گرفتن و صوم وصال پے روزے گرفتن صوم دہر یعنی زندگی کے تمام دن روزے رکھنا اور صوم وصال یعنی پے در پے روزے رکھنا مکروہ است و بہترین سیام حضرت داؤد علیہ السلام است یہ دونوں عمل مکروہ ہے اور سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں کہ 1 روز روزے میں گرفتن و 1 روز افطار میں کردن کہ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے یعنی روزہ نہ رکھتے تھے خلاصہ یہ بہترین عبادت آن عبادتی است که انسان روی آن مداومت داشته و هیچ کا ترک نکند خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس پر انسان پابندی کے ساتھ دوام اختیار کرے اور اسے کبھی ترک نہ کرے اگر زن بدون اجازه شوهر روزه نفلی بگیرد روزه اش درست نیست اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوتا
همچنین نوکر و غلام بدون اجازه مالک نمیتواند روزه بگیرند. اسی طرح نوکر اور غلام بھی مالک کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے. We will continue this later. خدا حافظ.